السلام علیکم ناظرین، شمائلہ حسین پیش خدمت ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ بہت سارے دوست احباب مجھے اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، بہت مہربانی ہے ان کی کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پڑھنے لکھنے والی خاتون ہوں، اور مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں ان کتابوں کو پڑھ کے ان پر تبصرہ لکھوں گی اور رائے دوں گی اپنی، کوئی تنقیدی رائے، کوئی تعریفی، کوئی توصیفی یا تنقیصی، بہرحال کچھ نہ کچھ کہوں گی۔ لیکن میں اپنی ازلی کاہلی کی وجہ سے اگر کتاب پڑھ لیتی ہوں تو اس پہ لکھ نہیں پاتی۔ اگر لکھنے بیٹھ جاؤں تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں کوئی مضمون یا کوئی ایک تعارفی تحریر بھی ایون میں مکمل طور پر اسے پیش کر سکوں اپنے قارئین کے سامنے۔ ایسا ہے کہ میں نے بھی پھر اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی کوشش کی کہ ولاگ بنانے کی کوشش کروں کہ شاید اس طرح سے میں اپنے دوستوں کی کتابوں کی پڑھت کا حق ادا کر پاؤں۔ سب سے پہلے اس سلسلے کی سب سے پہلے کڑی جو ہے وہ میں نے نیر مصطفیٰ کی کتاب ڈھشمہ کو بنایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کتاب اس وقت موجود ہے۔ نیر مصطفیٰ کون ہے یہ بھی ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں، اور یہ جو یہ کتاب ہے یہ کیا ہے، کس سمت سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھی میں بتاتی ہوں۔ نیر مصطفیٰ کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں، یونیورسٹی کے زمانے میں یہ ان سے جو پہلی ہماری پہچان ہوئی وہ ایک افسانہ نگار کے طور پر ہوئی۔ یہ افسانہ نگار تھے اور یونیورسٹی کے ادبی بیٹھکوں میں ہم نے ان کے افسانے پڑھتے ہوئے سنا، اور یہ اس وقت بینگ اسٹوڈنٹ ہمارے لیے ان کے افسانے بہت خوبصورت رائٹنگز ہوتی تھیں۔ بہت میچور، بہت سنجیدہ لکھنے والے یہ رائٹر ہیں۔ ملتان سے تعلق ہے، بہاولپور میں آج کل ہوتے ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے یہ بھی وابستہ ہیں، اور انہوں نے ان کی 2 سے 3 کتابیں اب تک منظر عام پر آئی ہے۔ ایک تو نرک میں نرتکی، اور یہ بہت پہلے ان کی یہ کتاب آ گئی تھی۔ اس کے بعد معنی کی تلاش اور اب ڈھشمہ، یا ڈھشمہ پہلے اور معنی کی تلاش بعد میں۔ لیکن ڈھشمہ سب سے خوبصورت کتاب یہ جو ان کی یہ والی تحریر ہے، یہ مجھے کیوں لگی ہے یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی۔ ایک تو اس کی صنف ہے کہ یہ ڈرامہ ناولٹ اسے کہا جا رہا ہے، خود انہوں نے بھی یہی کہہ کے یہ تعارف جو ہے اس کتاب کا کروایا، اور اس پہ لکھنے والوں نے بھی اس پر بہت اچھے تبصرے کیے ہیں اور بڑے بیلاگ تبصرے ہیں ان کی کتاب کی شروع میں ہی، فلیپ میں۔ اور اس کا انتصاب جو ہے وہ ہے مستقبل کے اس انسان کے نام جو کائنات کو جبر، جمود اور عدم مساوات کی بیڑیوں سے رہائی دلائے گا۔ کتاب 2020 میں چھپی ہے، سٹی بک پوائنٹ کراچی سے شائع ہوئی ہے، اور 350 روپے اس کی قیمت ہے۔ اب آ جائیں ذرا اس کے موضوع پر۔ بیسیکلی اسے مابعد جدید ایک ناولٹ کہا جا رہا ہے۔ مابعد جدیدیت کیا ہے، کیسے ہے، یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اور اتنے مختصر سے تبصرے میں یہ چیز اس پہ بات کر بھی نہیں پاؤں گی۔ ویسے بھی خود طالب علم سی بندی ہوں، اس پہ بات کرنے کے لیے ناصر عباس نیر صاحب ہیں جیسے بڑے بڑے شخصیات موجود ہیں، ان کی کتابیں جو کوئی پڑھنا چاہے یا جو کوئی سمجھتا ہے اس کے لیے بھی کافی ہے۔ بہرحال اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ مابعد جدیدیت کے دور کا احاطہ کرتا ہے کہ جب نظریات کا تصادم، نظریات کے جو ایک بت ہم نے بنا رکھے ہیں ان کے گرنے کا وقت ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی باشگاف ایک کوشش کی ہے۔ نیر مصطفیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ڈرامٹک فارم میں، مکالموں کی فارم میں یہ اس ناول کے پہلے 2 سے 3 جو چیپٹر ہیں وہ اسی طرح سے لکھے ہیں۔ آپ اگر یہ کتاب پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں انہوں نے ان فلاسفرز کو، ان نظریات کو ایک طرح سے یوں کہیں کہ چیلنج کیا ہے۔ ان کے آپس میں جو فلاسفرز ہیں ان کے جو ایک کشمکش، اگر وہ حیات ہوتے تو ان کی مختلف ادوار میں جو آگے پیچھے لوگ گزرے ہیں ان کی آپس میں کس طرح سے ایک نظریاتی جنگ بھی ہو سکتی تھی، اور ان نظریات کو ہم کس طرح سے قبول کرتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے۔ اب سب سے خوبصورت جو اس میں کریکٹر ہے وہ مجھے جو لگا وہ مودی اور ٹرمپ کا ہے، کیونکہ ایک جو پولیٹیکلی پوری دنیا کی صورتحال بدلی ہے اور جو کچھ ہمارے سامنے کھل کے آیا ہے یہ پچھلے 21ویں صدی کے شروع میں جو کچھ ہوا، تو اس کے بارے میں بھی بڑا ایک خوبصورت طریقے سے اسے بھی بیان کیا ہے نیر نے۔ اور نیر کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہے وہ آپ کے دماغ میں وہ ڈیل دیتا ہے کچھ بھی کر کے۔ بہت سادہ اسلوب میں یہ ناول لکھا گیا ہے، خوبصورت ایک کتاب ہے۔ ڈھشمہ اس کا عنوان ہے، اور وہ ڈھشمہ مکے والا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مختصر سے صفحات پر مشتمل ہے۔
تھوڑے تھوڑے صفحات ہیں، اگر آپ اسے خرید کے پڑھنا چاہیں تو ایک اچھی ریڈنگ آپ کے مطالعات میں شامل ہو جائے گی۔ میری ریکمنڈیشن ہے، یہ بالکل اس لیے بالکل نہیں ہے کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں، یہ میرے خطے سے ان کا تعلق ہے، ایگزیکٹلی پورے میرٹ پر میں یہ بات کر رہی ہوں، ورنہ ان کی اور کتابوں کے بارے میں بھی میں ریکمنڈ کر سکتی، لیکن ریشما کچھ ہٹ کے ہے، کچھ ایسا ہے کہ آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ نوٹیسیبل ایک چیز ہے، اسے ضرور پڑھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اگلی بار پھر حاضر ہوں گی کسی نئی کتاب کے ساتھ، بہت شکریہ۔